السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ مغفرتم۔ میرے پیارے پیارے عزیز دوستوں، عزیز بچوں، جتنے بھی مجھ سے محبت کرتے ہیں ان سب کو میرا پیار بھرا سلام۔ الحمدللہ چینل میں سب کا خیر مقدم ہے۔ ابھی انشاءاللہ الحمدللہ اللہ تبارک تعالیٰ کے فضل و کرم سے ذی الحجہ کا مہینہ شروع ہونے والا ہے، اور ذی الحجہ کے مہینے کی بہت ساری فضیلتیں ہیں۔ ان 10 دنوں کی فضیلتیں تو اتنی ہیں عزیزوں کہ جس طرح شب قدر کی فضیلت ہوتی ہے اس طرح ان 10 دنوں کی فضیلت۔ ان 10 دنوں سے پہلے اب آج کا آخری دن تھا، ہمیں اپنے ناخن کٹوا لینے تھے، بال بنوا لینے، جو کچھ ہے XYZ سب کروا لینا، چاہے ہم قربانی کریں یا نہ کریں، اس کا اہتمام ہم کو کرنا ہے نا۔ اور ہم اللہ تبارک تعالیٰ کے لیے سب کچھ کریں گے تو اللہ تبارک تعالیٰ کیا کریں گے، ہم کو بہترین انعاموں سے نوازیں گے۔ اور ہم کو اللہ کی رضا کے لیے کرنا ہے نا، ساری چیزوں کو پس انداز کر کے ہم کو انشاءاللہ ان 10 دنوں کا خیر مقدم کرنا ہے۔ اور اس 10 دنوں میں ہمیں کیا کرنا ہے، خوب ڈھیروں عبادت کرنی ہے انشاءاللہ۔ اور انشاءاللہ ان عبادتوں کے ساتھ ساتھ ہمیں ذکر و اذکار کرنا ہے، ہمیں قرآن پاک کی تلاوت بھی زیادہ سے زیادہ کرنا ہے انشاءاللہ۔ اور عزیزوں، قرآن پاک کی تلاوت کے ساتھ ساتھ ہمیں تسبیحات کی پابندی کرنا ہے، ہمیں دعاؤں کی پابندی کرنا ہے، ہمیں تہجد کی پابندی کرنا ہے۔ اور اس کے ساتھ میں پھر جب اگر استطاعت ہے، رکھنے کی طاقت اور قوت ہے تو 1 سے 9 تاریخ تک ہمیں روزہ رکھنا ہے نا۔ اور اگر نہیں رکھ سکتے ہیں تو عرفہ کے دن، جب عرفات مکہ میں ہوگا تو اس کے سیکنڈ دے ہم کو انشاءاللہ ہمارے یہاں پر، لیکن جب مکہ میں عرفہ ہوگا تو بھی ہمیں یہاں دعائیں مانگنی اور اللہ سے کہنا ہے، اے اللہ اگلا عرفہ ہمارا بھی مکہ میں ہو، اگلا عرفے کے خیمے ہمارے عرفات کے میدان میں لگے، اگلی قربانی ہماری مینا میں انشاءاللہ اگلے سال ہماری طرف سے ہو۔ کہ اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا، میرے بندہ جس طرح مجھ سے گمان کرتا ہے میں اس کے گمان کے مطابق کام کرتا ہوں۔ تو انشاءاللہ ہمیں ان 10 دنوں کی خوب قدر کرنی ہے اور خوب دعائیں کرنی ہے، اپنے گناہوں کی معافی مانگنی ہے، اور ہم سے اللہ سے بس کہنا ہے، اللہ تو ہم سے راضی ہو جا۔ اگر اللہ ہم سے راضی نہیں ہوگا تو کوئی چیز ہم سے کوئی راضی ہو، ہمیں راضی ہو ناراض ہو ہمیں اس سے فرق نہیں پڑتا، ہمیں اپنے اللہ کو راضی کرنا ہے۔ اللہ تو راضی ہو جا، اللہ تو ہم سے محبت کر، اللہ تو ہم سے راضی ہو جا، اللہ تو ہم سے محبت کر، اللہ تو راضی ہو جا، اللہ تو ہم سے محبت کر۔ اللہ کو راضی کرنے والے سارے وہ کام کریں گے جس سے میرا اللہ راضی ہو جائے۔ اور اللہ جب راضی ہو جاتے ہیں نا انشاءاللہ تو بہت ساری نعمتوں سے نوازتے ہیں، صرف دنیا کی نہیں۔ اور ہم کو دنیا کے پیچھے تو بھاگنا ہی نہیں ہے، ہماری دنیا کا علم، دنیا کی پڑھائی کتنے سال، زیادہ سے زیادہ 30 سال، 40 سال، 50 سال، 60 سال، اس کے بعد کیا ہے، آخرت۔ تو ہم دنیا کی پڑھائی کے لیے بھاگتے ہیں نا عزیزوں، تو ہم کو آخرت کی پڑھائی دیکھنا ہے، آخرت کی پڑھائی جو کہ ہمیشہ ابد رہے گی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نا، آخرت میں تو سب کچھ آخرت میں دے دوں گا، جو یہاں نہیں دیا وہ آخرت میں دوں گا۔ تو ہم کو ہمارے بچوں کو، ہم کو کیونکہ ہم کو دین کا علم حاصل کرنے کے لیے کسی عمر کی ضرورت نہیں ہے۔ ہماری زندگی کتنی ہے عزیزوں، آج ہمارے گھر میں پرسوں کے دن ہی ایک بچی کا انتقال ہو گیا، چھوٹی سی بچی تھی وہ، ہم نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ وہ نہیں رہے گی آج ہمارے ساتھ۔ اس کی موت نے ہم سب کو دہلا دیا، اور وہ بچی دین کے کاموں میں بے حساب لگی تھی، اور اگر ہم نے کہیں صبر دیکھا ہے تو وہاں دیکھا۔ وہ بچی صرف اللہ سے باتیں کرتی تھی، ہر کام اس سے، اتنی بیماری میں بھی، اس قدر تکلیف میں بھی وہ صرف اللہ کرتی تھی، اور چھوٹی بچی تھی، 21 سال کی بچی تھی، آج وہ دنیا میں نہیں رہی۔ اس نے سوچا ہوگا، ہم سوچتے ہیں کہ ابھی ہم کو وقت باقی ہے، لیکن وہ بچی تو صرف دین میں لگی ہوئی تھی، وہ طالبہ تھی، دین کی طالبہ تھی، دین کی طالبہ
مطلب اس نے شہادت کا درجہ پایا ہے۔ تو بہنوں، بھائیوں، میرے عزیزوں، دعا کرو کہ اللہ ہم سب کو ایمان والی زندگی دے اور ایمان والی موت دے۔ اور اس بچے کے بھائی کی بھی طبیعت خراب ہے، اس کے لیے ہر کوئی دعا کرو کہ اللہ اس کو طاقت، قوت اور اس کی زندگی لمبی عمر دے، عزت والی، شہرت والی، ایمان والی، اس کو ایسی زندگی دے اللہ۔